ابھی ہندوستان میں ایک مرتد ہے سمیر کر کے، تو اس نے جو ہے قرآن مجید کو جلایا۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کیا کہ قرآن کو جلانا بلاسفیمی ہے؟ کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں اسلام میں ایک حضرت عثمان کر کے بھی تھے، تو انہوں نے بھی قرآن جلائی تھی۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس لاجک سے کیا وہ بھی ایک بلاسفیمر ہوں گے؟ میں آپ کو سمجھ رہا تھا کہ آپ ایک ریشنل بندے ہیں۔ میرے نزدیک جو اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ جو حضرت عثمان پہ اپلیکیبل ہے، میرے نزدیک اس کو سمیر صاحب پہ بھی اپلیکیبل ہونا چاہیے۔ ہاں، تو عمل ایک ہی ہے، ایک جگہ انسلٹ کی جا رہی ہے، دوسری جگہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ جو آپ کے سوال کا اور اعتراض کا جواب ہے وہ آپ نے خود ہی دے دیا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی نکلوا دیا آپ کی زبان سے۔ You guys are ashamed of your own ideology. You guys are ashamed of yourself. You guys are ashamed of your religion. آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یار ہم کرسچن ہیں، بتاؤ ہمارے پاس تو کوئی بھی چیز ریشنل نہیں ہے، کریں ہم بھرے کوئی، مرے کوئی، اور جناب بچے کوئی، آپ کے ہاں یہ ہے۔ اسی لیے آپ اپنے آپ کو اور اپنی آئیڈیالوجی کے بتاتے ہوئے ڈرتے ہو کہ یار کہیں ہم ایکسپوز نہ ہو جائیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام، مسلمان ہیں بھائی آپ؟ نہیں، میں نان مسلم ہوں، لیکن میرا آپ سے کچھ سوالات ہیں۔ آپ مطلب یہ کہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ ایتھیسٹ ہیں کہ سناتنی ہیں کہ کیا ہیں؟ میں ایک ایگنوسٹک ہوں۔ پہلے کیا تھے؟ اب میری کرنٹ پوزیشن ایگنوسٹک ہے۔ آپ مطلب کیوں جاننا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ کرنٹ پوزیشن کی وجہ جو آپ کی پرانی پوزیشن ہے وہ ڈیٹرمن کرتی ہے۔ پہلے پوزیشن آپ کی کیا تھی؟ پہلے میں کرسچن فیملی میں پیدا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اوکے، تو آپ کرسچن تھے، اب آپ ایگنوسٹک ہیں۔ چلیں اب آپ آگے بڑھیں، جی بتائیے۔ بھائی محمد آصف نام کی آئی ڈی کیا ہوتی ہے پھر؟ کوئی بات نہیں، دیٹس فائن، وہ پاکستان میں یہ نام کامن ہے، ٹھیک ہے، دیٹس اوکے۔ ہاں، تو مجھے آپ سے یہ جاننا تھا کہ ابھی ہندوستان میں ایک مرتد ہے سمیر کر کے، تو اس نے جو ہے قرآن مجید کو جلایا۔ تو مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس نے غلط کام تو کیا، لیکن مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے کچھ ایسی دلیلیں ملتی ہیں کیا کہ قرآن مجید کو جلانا بلاسفیمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے شعائر کا مطلب جو اس کے سمبلز ہیں یا اس کی جو سائنز ہیں، اس میں مسجد ہے، کعبہ ہے، قرآن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات ہے، یہ سارے شعائر کہلاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان شعائر کی تعظیم اور اس کی رسپیکٹ کرنے کا حکم قرآن میں دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کے شعائر کی جو تعظیم کرے گا تو یہی دلوں کا تقویٰ ہے۔ تو شعائر کی تعظیم کرنے کا حکم ہے۔ اب ایک آدمی اگر اللہ کے شعائر کی انسلٹ کر دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ چیز یعنی آپ اس کو ایکسپٹ تو نہیں کر سکتے، اس کو آپ غلطی کہیں گے۔ ہاں، لیکن ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ اگر کہیں بلاسفیمی ہو رہی ہے تو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور اس بلاسفیمر کو مثلاً اس کو کچھ نقصان پہنچائیں۔ ہم اس کے خلاف ہیں، وہ چاہے کسی بھی کمیونٹی کا ہو، یعنی مسلمانوں کے لیے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی یہی کہتے ہیں۔ اسی لیے جب یہ بلاسفیمی اس نے کی تو میں نے جو ٹویٹ کی تھی اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی چلو جا کے پیل دو، بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو لوگ ہیں جو وہ اتھارٹیز کو، میرے جو ٹویٹر پر فالو ہیں، وہ اتھارٹیز کو ٹیگ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ جی نہیں مفتی صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کیا کہ قرآن کو جلانا بلاسفیمی ہے؟ کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں اسلام میں ایک حضرت عثمان کر کے بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، تو انہوں نے بھی قرآن جلائی تھی۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس مطلب اس لاجک سے کیا وہ بھی ایک بلاسفیمر ہوں گے؟ اور اگر نہیں تو آپ مجھے کچھ حدیثوں سے یا قرآن سے کچھ دلیل دے دیں کہ قرآن جلانا کیوں بلاسفیمی ہے۔ آپ نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا۔ میں آپ کو سمجھ رہا تھا کہ آپ ایک ریشنل بندے ہیں، وہ اس لیے کہ قرآن کو جلانا کس نیت سے ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جو جلایا تھا، یعنی جو صحیفے پرانے تھے دوسرے صحابہ کے، ان کو جلایا تھا تو نیت کیا تھی؟ سب کو پتا تھا کہ نیت یہ تھی کہ اس کو ختم کرنا اور جو ایک اسٹینڈرڈائزڈ کاپی ہے قرآن کی اس کو یعنی رواج دینا۔
تو تو ان آپ کی یہ مان نیت رہے ہیں کہ قرآن قرآن کے let ڈفرینٹ me ورژنز آ گئے ہیں؟ complete، مجھے بولنے دیں تو پھر آپ بولیں، میں آپ کی سن رہا ہوں بات تاکہ آپ میری بات مکمل ہو جائے، بیچ میں ڈسٹرب انٹرپٹ نہ کیجیے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہ بھائی جو اسٹینڈرڈائز کاپی ہے وہ باقی رہے، باقی جو صحیفے ہیں جو مینuscripts ہے وہ ختم ہو جائے، اس نیت سے۔ ان کی نیت جو ہے وہ قرآن کی توہین کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا یا مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی کعبے کی چھت پر چڑھ گیا اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جی وہاں صفائی کرے گا، جھاڑو واڑو لگائے گا۔ تو کعبے کی چھت پر جب چڑھا تو کعبہ اس کے پیر کے نیچے ہے نا۔ اب آپ یہ کہیں گے دیکھو اس نے تو بے حرمتی کر دی، نہیں جی بے حرمتی نہیں، وہ تو کعبے کی تعظیم کے لیے چھت پہ چڑھا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو سمیر کی طرح یا اس بلاسفیمر کی طرح اپنا پیر قرآن کے اوپر رکھ دے۔ تو کیوں رکھا اس نے؟ اس لیے رکھا تاکہ بے حرمتی کرے۔ تو یہ تو ایک عام آدمی جو بہت ہی کم آئی کیو کا ہے وہ بھی پہچان سکتا ہے کہ دونوں کاموں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، کہ کون سا ایک ہی عمل اچھی نیت سے بھی ہوتا ہے اور ایک ہی عمل بری نیت سے بھی ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ ایسا فرق ہے کہ اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے لیے اس کے پیچھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجھے حیرت ہے کہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں۔ مثال نہیں کے طور مجھے پر اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دوز ہو موک اللہ اینڈ ہز پروفٹ، ان سے دور رہو۔ اب موک کیا ہے اس کو قرآن نے ڈیفائن نہیں کیا، کیونکہ وہ سوسائٹی در سوسائٹی ڈیفر کرے گا کہ موکنگ کس وے میں۔ کوئی ایسی سوسائٹی ہوتی ہے جہاں پر اگر آپ ایلڈرز کے سامنے کھڑے نہ ہو تو وہ نہیں کیا جاتا، ڈس رسپیکٹ جو ہے اس کو کنسیڈر، لیکن کسی جگہ پہ ڈس رسپیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ نارم ٹو نارم ڈیفائن کرے گا۔ لیکن ایک ڈیفینیشن جب دے دی موک کی تو اس کو پھر جو ہے وہ بعد میں آ کے آپ کی سوسائٹی اور آپ کے ٹریڈیشنز ڈیفائن کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہوگی جو بلاسفیمس ہوگی، کون سی چیز ہوگی جو موکنگلی کی جائے گی، کون سی چیز ہوگی جو نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے اوورآل۔ نہیں، میرے نزدیک جو اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ جو حضرت عثمان پہ اپلیکیبل ہے، میرے نزدیک اس کو سمیر صاحب پہ بھی اپلیکیبل ہونا چاہیے۔ اینڈ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کی مطلب آپ مان رہے ہیں کہ حضرت نہیں عثمان کے ایک ٹائم منٹ، میں ہولڈ ویریس آن، جو حضرت ورژن آ گئے تھے، عثمان پر نہیں؟ اپلیکیبل ہیں وہ سمیر پر بھی اپلیکیبل ہونے چاہیے، اس لیے کہ دونوں نے ایک نیت سے یہ عمل کیا ہے، یہ دونوں کی نیت الگ الگ تھی۔ یعنی آپ پہچان رہے ہیں کہ حضرت عثمان نے کس نیت سے کیا تھا اور سمیر نے کس نیت سے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں حضرت کی نیت عثمان ایک ہی تھی؟ اکنالج کر رہے تھے کہ قرآن بدل گئی تھی، حضرت عثمان نہیں اکنالج کر رہے ہولڈ آن، تھے کہ نہیں یہ قرآن کوئی بدل گئی اکنالج نہیں تھی۔ کر رہے تھے قرآن بدل گئی تھی، یہ فالتو کی اپنے ایڈیشن نہ کیا کریں۔ میں نے آپ سے سمپل سوال کیا ہے، سمیر اور حضرت عثمان کو آپ نے ایک ہی پلڑے میں رکھ دیا تو دونوں کے عمل کی نوعیت اور نیت ایک ہی تھی؟ مفتی صاحب نہیں، نیت سوال کا ایک نہیں جواب تھی۔ دیجیے، ادھر ادھر جائیے۔ نہیں، دونوں کا عمل کی سمیر نیت صاحب ایک نے ہی تھی؟ قرآن اس لیے جلائی کیونکہ ادھر ادھر سرگودا میں جانے اس لیے نہیں، ہولڈ مار آن، دیا گیا تھا۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کس لیے جلائی۔ آپ نے کہا دونوں کا عمل ایک ہے، دونوں پر ایک ہی اسٹینڈرڈ اپلائی ہوگا، تو مجھے بتائیے کہ دونوں کا عمل ایک ہے تو دونوں کی نیت بھی ایک ہی تھی؟ نیت نہیں، میں بول رہا ہوں کہ اس نے جو ایکشن کیے وہ تو دونوں ایکشن کے پیچھے قرآن ہی میں اصل جلائی انہوں نے۔ آپ کا جو ہے، آپ مثلا ہنس رہے ہیں تو اب کسی کے ساتھ ہنسنا اور کسی پر ہنسنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہنسنا عمل ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ہنس رہے ہیں یا کسی کے ساتھ ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ کہیں کہ بھائی کسی انسان کے اوپر ہنسنا اور اس کے ساتھ ہنسنا دونوں ایک ہی چیز ہے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی بے وقوفی ہوگا جو دونوں کو ایک کرے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو بلاسفیمر نے بلاسفیمی کی وہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو جلایا، دونوں کو آپ ایک ہی مانتے ہیں کہ چونکہ دونوں کی نیت اور نوعیت ایک ہی تھی؟ میں قرآن جلانے والے ایونٹ کو ایک ہی مانتا ہوں، قرآن نہیں جلانے بات والا جو ایونٹ کی نہیں ایونٹ ہے ہے، وہ آپ ایک ہے۔ اچھا آپ ہنسنے والے ایونٹ کو ایک ہی مانتے ہیں، کسی پر ہنسنا اور کسی کے ساتھ ہنسنے کو آپ ایک ہی مانتے ہیں؟ ہنس تو دونوں کیس میں نہ ہے نا۔ دونوں، اچھا تو جو آپ پر ہنس رہا ہے آپ اس کو وہی حیثیت دیں گے جو آپ کے ساتھ ہنس رہا ہے؟ نہیں، حیثیت کیوں دینا الگ بات ہے، کیوں نہیں دیں گے؟ ہنسنا ہے، نہیں میں ایک وہ منٹ بول ہولڈ رہا آن، ہوں۔ اگر دونوں کا عمل ایک ہی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رول اپلائی ہونا چاہیے، تو جو آپ پر ہنس رہا ہے اور جو آپ کے ساتھ ہنس رہا ہے دونوں کو ایک ہی سمجھیں، دونوں آپ کے محسن ہیں، دونوں آپ کے فرینڈ ہیں۔ نہیں، جو میں آپ یہ پر جاننا ہنستا چاہ ہے رہا ہوں۔ جو آپ پر ہنستا ہے آپ کے پتنگے کیوں لگ جاتے ہیں پھر؟ ذرا مجھے بتائیں۔ نہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حضرت نہیں میں عثمان بھی یہی نے جاننا چاہ قرآن رہا اس ہوں لیے جلائیں کہ کیونکہ کسی پر ویریس ہولڈ آن، ورژنز آ گئے تھے، نہیں رائٹ؟ اسی پر رہیے، کسی پر ہنسنا اور کسی کے ساتھ ہنسنے میں جب کوئی فرق نہیں ہے تو اگر ایک بندہ آپ پر ہنستا ہے تو آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ نہیں، مجھے برا لگتا ہے، نہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ارے حضرت عثمان نے برا کیوں قرآن اس لگتا ہے؟ لیے وہ جلائیں میں کیونکہ ورژنز ڈفرنٹ یہی تھے، رائٹ؟ آپ کا جو جواب ہے وہی جو میرے سوال کا جواب ہے وہی آپ کے مسئلے کو حل کرے گا، تو مجھے بتائیے برا کیوں لگتا ہے؟ نہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میں بھی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں برا مقصد کیوں سے لگتا ہے ریلیٹڈ ہی بھائی سوال جب آپ پوچھ رہا ہنستا ہوں۔ ہے کوئی آدمی آپ پر؟
کیوں لگتا ہے؟ میں آپ سے مقصد سے ریلیٹڈ ہی سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں، میرا جو سوال ہے پہلے اس کا جواب دیجئے. برا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ایک جگہ قرآن مطلب ہمیں نہیں، قرآن کی بات چھوڑ دیجئے، قرآن کی بات میں نے کر دی. اب مجھے بتائیں برا کیوں لگتا ہے؟ میں آپ پر اگر ہنسوں تو برا کیوں لگ رہا ہے؟ نہیں مفتی صاحب، ایک جگہ اس سوال کے جواب سے پہلے آگے نہیں بڑھیں گے، جواب دیجئے کہ برا کیوں لگ رہا ہے. کیونکہ ایک جگہ ہمارے اوپر انسلٹ کی جا رہی ہے اور ایک جگہ کچھ ایسا ایونٹ ہے ہنسنے والا، اس لیے ہنسا جا رہا ہے. ہاں، تو عمل ایک ہی ہے، ایک جگہ انسلٹ کی جا رہی ہے، دوسری جگہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے سوال کا جو ہے جو آپ کے سوال کا اور اعتراض کا جواب ہے وہ آپ نے خود ہی دے دیا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی نکلوا دیا آپ کی زبان سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب اس جو مینیوسکرپٹس تھے ان کو جلایا، ہولڈ آن لسن ٹو می، جب ان مینیوسکرپٹس کو جلایا تو نیت ان کی انسلٹ کرنا نہیں تھی، اور اس خبیث نے جب قرآن کریم کو جلایا تو نیت اس کی انسلٹ کرنا تھی. تو عمل اگرچہ ایک ہے، نیت سے ڈٹرمن ہوگا اس عمل کی حیثیت. تو ہو گیا آپ کے سوال کا، آپ کا کام ہو گیا. دیٹس آل. نہیں میرا کام نہیں ہوا. میں یہ You're done. رہو بھیا، سنو اب ہماری سنو تھوڑا ہماری سنو. جی اویس بھائی بولے، سوری کالج بھائی. اویس نام بدل کے کیوں آتے ہو اور ناک پہ کیوں رکھی ہے انگلیاں؟ سیدھے بات کرو کہ یہ مفتی صاحب یہ بندہ کرسچن ہے، اس کی میں آواز ہاں، اب میں نیکسٹ سوال یہ کرنے والا تھا کہ چونکہ یہ پہلے کرسچن تھے تو مجھے بتائیں بھائی کہ کرسچینٹی میں ہولڈ آن، کرسچینٹی میں کیا خرابی ہے کہ جو آپ نے کرسچینٹی چھوڑ کر آپ ایگنوسٹک بن گئے؟ پہلے میں نے جو سوال پوچھا آپ نے اس کا جواب ہو گیا، اس کا جواب ہو گیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کرسچینٹی میں دیکھیں بھائی بات سنیں، اب یہ آپ پبلک پر چھوڑ دیں کہ پبلک کو یہ جواب سمجھ میں آتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، میں نے جو جواب دینا تھا دے دیا. اب مزید میں کوئی دوسرا جواب آپ کو نہ میرے پاس ہے نہ دوں گا، چونکہ اس سے بہتر کوئی جواب ہو نہیں سکتا، پبلک اس کو دیکھے گی. اب مجھے بتائیں کہ کرسچینٹی میں پرابلم کیا تھی جو آپ ایگنوسٹک بنے؟ میں اپنی بات پہلے کمپلیٹ کر لوں، اس کے ہو گئی بات، مکمل ہو گئی. That's it, don't waste our time. بھائی ہو گئی، ہمارے حساب سے آپ کی بات بھی مکمل ہو گئی، میری بات بھی مکمل ہو گئی. لیٹس موو آن. کرسچینٹی کی پرابلم بتا دیں، ایک پرابلم، زیادہ نہیں، جلدی سے. مطلب میں سوال کرنے آیا ہوں، آپ اس کو پورا ہونے نہیں، ہم بھی سوال کرتے ہیں بھائی. لائیو کیو این اے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ سوال کریں گے ہم جواب دیں گے، ہم بھی سوال کرتے ہیں. جی جلدی سے بتائیں کرسچینٹی کی ایک پرابلم کہ آپ نے کرسچینٹی چھوڑ کر آپ ایگنوسٹک بنے. جلدی بتائیں بیفور یو آر ایکسپوزڈ. کوئکلی پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں. آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اب لیٹ دی پبلک ڈیسائیڈ کہ آپ کے سوال کا صحیح جواب تھا یا غلط تھا. لیٹ دی پبلک ڈیسائیڈ. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان ایکنالج کرتے آپ تھے کے سوال کا جواب ہو گیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کرسچینٹی کی کیا پرابلم تھی بیفور یو آر ایکسپوزڈ، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ واقعی سچے انسان ہیں کہ آپ ایگنوسٹک بن گئے. جی جلدی سے اویس، جلدی سے. جلدی میں بتا رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عثمان جلدی سے کوئکلی بتائیں، ادھر ادھر نہ بھاگیں. دیکھیں بھائی، یہ میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ عیسائی یا اسی طریقے سے بہت سے سناتنی، یو گائز آر ashamed of your own ideology, you guys are ashamed of yourself, you guys are ashamed of your religion. آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یار ہم کرسچن ہیں، بتاؤ ہمارے پاس تو کوئی بھی چیز ریشنل نہیں ہے، کریں ہم بھرے کوئی، مرے کوئی، اور جناب بچے کوئی. آپ کے ہاں یہ ہے. اسی لیے آپ اپنے آپ کو اور اپنی آئیڈیالوجی کے بتاتے ہوئے ڈرتے ہو کہ یار کہیں ہم ایکسپوز نہ ہو جائیں، اس لیے آ کر اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہو گے، اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہو گے، ہوگے اندر سے کچھ اور. اگر ایک آدمی پکا مسلمان ہے نا تو وہ چاہے کسی بڑے سے بڑے کافر کی اسٹریم پہ چلے جائے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ایگنوسٹک ہوں، پہلے مسلمان تھا یا میں کچھ اور ہوں. اپنا وہی تعارف کرائے گا، ڈنکے کی چوٹ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، چاہے وہ اسلام کو صحیح طریقے سے ڈیفینڈ نہ کر پائے اپنے کم علمی کی وجہ سے، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ میں مسلمان نہیں ہوں. یہ کرسچنی ہے کہ جو اپنے آپ کی irrationality کا اعتراف کرتے ہوئے ہماری اسٹریموں پہ آ کر یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو ایگنوسٹک ہوں، ہوتا اندر سے کرسچن ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کو شرمندگی اپنے ریلیجن کی. یہ حال سناتنیوں کا ہے. مفتی صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری اسٹریم میں جب یہ آیا تھا، جب میں میری اسٹریم میں آیا تھا تو ایکس مسلم بن کے آیا تھا اور وہاں پہ بھی ایکسپوز ہوا، اور خود کہتا ہے مجھے کرسچینٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. یہ دیکھیں اتھر بھائی، بات یہ ہے کہ یہ ساری شرمندگی ہے. یہ دراصل اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے خود ہی نکلوا لیتا ہے کہ یہ ایسے دین کو، ایسی آئیڈیالوجی کو پر عمل کر رہے ہیں کہ جس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے. بالکل